ہوتی یہ زمین نہیں ہوتی، آسمان نہیں ہوتا ہوتے نہ میرے آقا، یہ جہاں نہیں ہوتا ہوتے نہ میرے آقا، یہ جہاں نہیں ہوتا۔ اور شیر دیکھیں رات کہ چاند سورج اور تارے یہ حسین نظارے، چاند سورج اور تارے یہ حسین نظارے، یہ بہار یہ موسم یہ سما نہیں ہوتا ہونا میرے آقا، یہ جہاں نہیں ہوتا۔ منبر نور پر بیٹھے علماء کرام، شورائے اسلام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک ورین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ جہاں تاریخ تھا، ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، تاریخ تھا، ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا، وہی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، وہی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ سلام یا ملال، اے محبوب سبحانی، سلام فخر نو انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی، گلزار ہستی میں شریک حال قسمت ہو گیا پھرانی۔ اور حبیبی یا رسول اللہ، میرے آقا تیرا در ہو، میرا سر ہو، میرا دل ہو، تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ عزیزان ملت اسلام، آیت مطلوبہ جس سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے، اس سے متعلق تھوڑی دیر کچھ عرض و معروف سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کر لیں اور بلند آواز ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والا علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات، آپ سب لوگوں کو انجمن عثمانیہ کی طرف سے، اس کے ممبران، ذمہ داران، عہدیداران کی طرف سے عید میلاد کی بہت بہت مبارکباد قبول ہو۔ آقا کریم نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آج آمد کا دن ہے، رسول رحمت کی ولادت کا دن ہے، اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن ہے۔ آج نبی آخر الزمان خاتم پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی تاریخ ہے۔ آج پوری کائنات خوشی میں جھوم رہی ہے، خوشی میں لوگ مگن ہے، اللہ کے رسول کی نعت لوگوں کی زبان پر ہے، مرحبا بکا یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، سرکار کی آمد ہوا کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ صرف یہ ہو رہا ہے کہ آج اللہ کی بہت بڑی تعظیم ہوئی ہے، آج اللہ کا بہت بڑا انعام ملا ہے، اور جو انعام کا دن ہوا کرتا ہے وہ خوشی کا دن ہوا کرتا ہے، جو نعمتوں کا دن ہوتا ہے وہ خوشی کا دن ہوا کرتا ہے، جو رحمتوں کا دن ہوتا ہے وہ خوشی کا دن ہوا کرتا ہے۔ آج اللہ
اللہ کی اتنی بڑی رحمت دنیا میں نازل ہوئی کہ اللہ قرآن عظیم میں اعلان ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول کی رحمت کا تقاضا، اللہ کے رسول کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ آقا کریم امام الانبیاء خاتم پیغمبروں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اگر کائنات پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر کے دیکھا ہے تو دنیا کا حال عجب تھا۔ کہیں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، کہیں عورتوں کو شوہروں کے مر جانے کے بعد ستائیں روشن کر کے عورت کو اس کے شوہر کے ساتھ ہنسی کر دیا جاتا تھا، کہیں لڑائیاں چھڑ جاتے تھے جو زمانے دراز تک چلا کرتی تھے، آپس میں ظلم و جبر اور بربریت کا یہ عالم تھا کہ بھائی بھائی کا دشمن نظر آتا تھا۔ امام الانبیاء خاتم پیغمبروں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جب کسی عورت کو زندہ اس شوہر کی چتا میں جلایا جاتا تھا، جلتی ہوئی لاش اللہ عز و جل کی رحمت کو پکارتے تھے۔ امام الانبیاء جو آج کی تاریخ میں دنیا میں پیدا ہوئے اسی جلتی ہوئی عورت کی آہت بن کر کے دنیا میں رحمت کی شکل میں تشریف لے آئے۔ جب کسی بچہ در سکا تھا جب ہونے والی بچی اللہ کی رحمت کو آواز دیا کرتی تھی اے اللہ کہاں ہے تیری رحمت کہ دنیا میں اترے لڑکیوں کی حفاظت ہو جائے۔ رسول رحمت اسی آہ کی پکار بن کر کے رحمت عظمیٰ کی شکل میں دنیا میں تشریف لے آئے۔ اللہ کے رسول دنیا میں آئے تو سرکار نے اخوت کا، محبت کا، پیار کا، یگانگت کا درس دیا اور ایسا ملایا لوگوں کو، ایسا ایک دوسرے سے جوڑ دیا کہ خود سے جو راہبر اوروں کے ہاتھی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ وہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جنہوں نے سخت دل پتھر دل جیسے انسانوں کو مومن ہی بنا دیا، بلکہ ایک دوسرے گلے سے گلا ملا کر کے جینے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ آج سرکار کی آمد کے موقع پر جہاں ہم لوگوں کو بہت زیادہ خوشیاں ہوتی ہے، ہونا بھی چاہیے، اظہار خوشی کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے، میلاد رسول مناتے ہیں منانا بھی چاہیے، وہیں اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خوشی میں اپنے ہوش کھو بیٹھے اور تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسے پوچھتا۔ سرکار کی تعلیمات مقدم ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے، رسول رحمت سے عشق کا تقاضا یہ ہے، رحمت للعالمین کو رسول ماننے کا تقاضا یہ ہے، ہمارا بھی ہے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کی مانی جائے اور رسول اللہ کی ہر بات پر عمل کرنے کے لیے تن من کی بازی لگا دی جائے، لیکن قول رسول اللہ سے انحراف نہ کریں۔ آج ہمارے شہر میں اتحاد کی زیادہ ضرورت ہے، اتفاق کی زیادہ ضرورت ہے، محبت کی زیادہ ضرورت ہے، یگانگت کی زیادہ ضرورت ہے۔ قرآن نے ہمیں اور آپ کو سبق عطا کیا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، آپ لڑائیاں نہ کرو، آپس میں خوریزیاں نہ کرو، ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ ملے رہو۔ ملت اسلامیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے، یہ دونوں حضرات بڑی چھوٹی سی بات ہے، بات تو بڑی لمبی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ دونوں حضرات کا دنیا میں عالم کیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روز آنا پہلے السلام علیکم، حضرت فاروق اعظم روز سلام دیکھتے تھے کہ حضرت صدیق اکبر مجھ سے سبقت کر لے جا رہے، پہلے سلام کر لیتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم نے سوچا کہ آج پوری کوشش میری رہے گی کہ صدیق سے سلام میں پہلے کر لوں کہ اکبر مجھ سے سلام نہ پہلے کرنے پائے۔ سوچ کر کے قدم آگے بڑھا رہے تھے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک امنگ ہے کہ آج موقع نہیں دینا ہے، صدیق اکبر سے پہلے سلام کر لینا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار ہے، سامنے سے آ رہے ہیں، ابھی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمات سلام آنے کہ حضرت صدیق اکبر نے فوراً ہی دور ہی سے السلام علیکم کہہ دیا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھول ہی سے لگے کہ یا اللہ آج پوری کوشش کیا لیکن یہ ایک موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر دل میں تمنا برقرار رہی۔ ایک دن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل ہی دل میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث یاد کیا کہ سرکار فرمایا ہے کہ جو شخص پہلے سلام کرتا ہے وہ پہلے جنت میں جائے گا اور جو بعد میں سلام کا جواب دیا کرتا ہے وہ سلام کرنے والے کے بعد جنت میں جائے گا۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر فاروق اعظم سے محبت دیکھو. حضرت صدیق اکبر کہ روز میں پہلے سلام کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے میں عمر سے پہلے جنت میں چلا جاؤں گا. یہ میری محبت کو دلانا نہیں ہے کہ میرا بھائی مجھ سے پیچھے رہ جائے. اس لیے جان بوجھ کر کے حضرت صدیق اکبر نے ایک دن فاروق اعظم سے سلام ہی نہیں دے، صرف اس لیے کہ مول جائے کہ عمر سلام کرے. قریب پہنچے عمر فاروق اعظم نے السلام علیکم سلام تو کر لیا فاروق اعظم نے، لیکن دل میں ایک کھٹک پیدا ہو گئی کہ لگتا ہے صدیق اکبر ناراض پہنچے شکایت لے کر کے. کہاں شکایت پہنچی؟ امام الانبیاء کے پاس، خاتم پیغمبرہ کے پاس، وہ تخلیق کائنات کے پاس، اللہ کی رحمت کے پاس، نبیوں کے نبی کے پاس، تاجدار رسولوں کے پاس. عمر فاروق اعظم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے. یا رسول اللہ، صدیق مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کون سی وجہ ہے کہ صدیق ناراض ہو گئے؟ یا رسول اللہ وجہ ہی تو نہیں معلوم، میں اس میں شکایت لے کر کے آیا ہوں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کیسے معلوم کس ہو گئے ہیں؟ بات کیا یا رسول اللہ روز صدیق اکبر مجھ سے پہلے سلام کر لیتے تھے، آج بالکل قریب ہو گیا، اس کے باوجود صدیق نے سلام نہیں کیا. لگتا ہے صدیق اکبر مجھ سے ناراض ہو گئے. سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی رحمت میں صدیق اکبر کو آواز دیا، صدیق قریب آؤ. حضرت صدیق اکبر حاضر ہو گئے. اللہ کے رسول سوال فرماتے، صدیق عمر سے ناراض ہو؟ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ناراضی کس بات کی؟ یہ میرے بھائی ہے، میں ناراض کیسے ہو سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول فرماتے عمر کہتے ہیں کہ صدیق مجھ سے ناراض ہو گئے. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ ہوں، اللہ کو حاضر نظیر سمجھ کر کے یا رسول اللہ میں کہتا ہوں کہ میں عمر سے ناراض نہیں ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دنیا میں تشریف لائے، اللہ عز و جل نے کائناتی عالم کو نبی کے نور سے منور فرما دیا. نبی کے آنے سے پہلے ہی پروردگار نے اشارہ فرما دیا تھا کہ دنیا میں آنے والا پیغمبر کیسا ہوگا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہے، جب اللہ کے نور کا، نبی رحمت کے نور کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا نور میرے پاس بطور امانت آیا تو حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہے، مکے کی عورتیں پانی لینے کی غرض سے جب مکے کی گلیوں میں جاتی اور میں بھی پانی کی غرض سے مکے کی گلیوں میں جاتی تو آمنہ فرماتی ہے، اور عورتوں کا یہ عالم ہوتا کہ ان کے پاؤں میں کنکریاں چبھا کرتے، لیکن میں جس پتھر کے اوپر قدم رکھتے وہ پتھر پتے محبت سے موم بن جایا کرتا تھا. گویا اللہ اعلان کر رہا ہے، پروردگار عالم ارشاد فرمانا چاہتا ہے، اشارہ دیا جا رہا ہے، اے دنیا کے لوگوں، آنے والا رسول ایسا رسول ہے کہ اس کے آنے سے پہلے پتھر موم ہو جاتا ہے تو تمہارے پتھر جیسے دلوں کو بھی موم بنا کر کے جوڑ دے گا. یہ اللہ کے رسول کی نورانیت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. اسی رحمت کو وسیلہ بنا کر کے رب کی بارگاہ میں ہے کرو. ہم سرکار کو بھی مانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور احادیث کو بھی مانیں گے، نبی سے محبت کریں گے تو شریعت کے قانون پر بھی عمل پیرا ہوں گے. آج جس طرح عید میلاد رسول منانے کی ضرورت ہے، میلاد رسول کے موقع پر اظہار خوشی کی ضرورت ہے، ویسے ہی مسجدیں بھی آباد کرنے کی ضرورت ہے، ویسے ہی سچ بولنے کی ضرورت ہے، ویسے ہی روزی حلال کمانے کی ضرورت ہے، وہی ایک دوسرے سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، ویسے ہی غریبوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لائے تو نبی آخر زمانے ایک ایسے معاشرے، ایک ایسے سوسائٹی کی تشکیل کیا کہ اس سوسائٹی میں رہنے والا، اس معاشرے میں رہنے والا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر صحابی اپنی جگہ تنہا شریعت کا کوئی گرا کرتا ہوا نظر آتا تھا. وہ دنیا میں رہ کر کے اپنی جان کو دینے کو تیار ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ابھی عمل کرنا گوار ہے. آپ سب اس بات کی کہ ہم اور آپ بھی سرکار کا احترام اپنائیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. آج میلاد رسول کے موقع پر آپ سب لوگ عہد بھی کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرو، اے اللہ نبی کے صدقے میں عید میلاد منانے کا بھی صدقہ عطا فرما. میلاد رسول کے موقع پر ہم سبھی مسلمانوں کو شریعت مطہرہ کے حضور کا پابند بھی بنائیں. اللہ کا حکم اس دنیا میں ہمارے اور آپ کے لیے تو مثال راہ ہے ہی،
سرکار کا قانون دیا ہوا رحمتی نظام لایا ہوا کلام الہی اپنوں سے زیادہ غیروں کے لیے بھی باعث ہدایت ہے۔ آج وہی نظام حیات ہے، وہی اللہ کے رسول کا قانون ہے جس پر عمل کر کے دنیا کے سارے لوگ زمین کی پستیوں سے اٹھ کر کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہاں ہے مرد مومن؟ کہاں نبی کے کلمہ پڑھنے والے؟ کہاں ہے رسول اللہ سے عشق کرنے والے؟ یہ دین ایک دعوتی دین ہے، ہمارا مذہب دعوتی مذہب ہے۔ ہم کل بھی دعوتیں دے رہے تھے، آج بھی دعوتیں دیتے ہیں۔ صبح قیامت تک یہ دعوتی دین دنیا کے لوگوں کو دیتا رہے گا۔ آؤ حقانیت کی اینک لگا کر کے مذہبی اسلام کا مطالعہ کرو، اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تمہاری دنیا میں بھی بھلائی ہوگی، کل میدان آخرت میں بھی اللہ کا انعام تمہارے لیے ہوگا۔ یا آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمتوں برکتوں کا دن ہے۔ اس دن میں آج سب لوگ مل کر کے ایک دوسرے کو بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ آج انجمن عثمانیہ کے اس اسٹیج سے میں سبھی قصبہ شہزاد پور اکبر پور کے مسلمانوں جانب سے اپنے قصبہ شہزاد پور اکبر پور کے رہنے والے سبھی باشندگان شہر کو اللہ کے رسول کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس بات کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ کی میلاد میں شریک ہو جاؤ۔ میلاد رسول کا صدقہ پھٹے گا تو دنیا میں نہ پیار کا سے محروم ہوا ہے نہ قیامت تک۔ اللہ کے رسول کی میلاد اور اس پر اظہار خوشی ابو لہب نے منایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کو عذاب میں بھی انعام سے محروم نہیں کیا بلکہ نعمت عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم مسلمانوں کو ایک بنا، نیک بنا، ولادت رسول کے صدقے میں ہمیں اتحاد و اتفاق یگانگی کا تو محبت آج دنیا میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، قانون شریعت کی پاسداری عطا فرما، شریعت مطہرہ کے لحاظ کی ذمہ داری عطا فرما، حفاظت کی ذمہ داری عطا فرما، مساجد کی حفاظت کی ذمہ داری عطا فرما مولا، اور ان ساری ذمہ داریوں میں ہمیں قوت دے نبی آخر الزمان خاتم پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما تاکہ ہم ان ساری چیزوں میں کما حق ہو دنیا میں رہ کر کامیاب زندگی گزار۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر عید میلاد النبی آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہمارے شہر کے شاشن کے سبھی لوگوں کو عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکبادیاں۔ انہوں نے شہر کے سارے انتظامات کو دیکھے، ہمارے شہر کے خوش عقیدہ سنی تمام مسلمانوں کو بہت بہت دلی مبارکباد کہ انہوں نے رسول رحمت کے موقع پر پورے شہر کو چراغاں کر دیا، پورے شہر کو روشن و منور کر دیا۔ اللہ ان چراغاں کرنے والوں کے دنیا میں روشن کر دے، آخرت کو بھی روشن کر دے، تمام مومنین کے دلوں کو ان کے گھروں کو دنیا میں آئے تو کائنات عالم میں رحمت کی ایسی برسات ہوئی کہ اس برسات کا صدقہ ہمیں آپ کو ملا، ان کی دولت سے مالا مال ہوئے انشاءاللہ الرحمن۔ یہ برسات کبھی ہوتی رہے گی، صبح قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ السلام کے صبح شب ولادت سے جب اللہ کے رسول کا نور کاشان کھلنا ہمیں چمکا ہے تو کائناتی عالم کا کوئی گوشہ باقی نہیں رہ گیا تھا جہاں رسول اللہ کا نور نہ پہنچ گیا ہو، اور جہاں جہاں نبی کا نور پہنچا ہے الحمدللہ وہاں تک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گونج پہنچ چکی ہے۔ آج دنیا کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے جہاں رسول اللہ کا آمد نہ بنا۔ اللہ عز و جل ہمیں آپ کو ایک نیک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ دنیا میں زندہ رکھے، ایمان خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جلسے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر جلوس محمدی کے قیادت سوار ہے حضرت علامہ مولانا الحاج معین الدین صاحب قبلہ شیری، حضرت علامہ مولانا ابوالفضل صاحب قبلہ، حضرت حافظ قاری غلام ربانی صاحب قبلہ، اور شہر کے تمام معززین مسلمانوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم سب لوگوں کا جلوس محمدی میں شرکت کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اللہ کے رسول نبی آخر الزمان خاتم پیغمبر وجہ تخلیق کائنات نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت کے موقع پر اکٹھا ہو کر اپنے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ اللہ اتحاد کو قبول فرمائے، ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ گلے سے گلا ملا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔